بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک عطیہ دیا ہے، ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے حقوق کا ہم خیال رکھیں۔ علماء کرام نے قرآن کریم کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور تقریباً 7 حقوق اس کے ایسے ہیں کہ جو ہر وقت ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے۔ ایک حق تو قرآن کریم کا پہلا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر صحیح اور مکمل ایمان لائیں، اور وہ ایمان یہ ہے باللہ و کتبہ، آمنت باللہ و کتبہ، کہ اللہ کی کتابوں پر ہم ایمان لائیں، اور وہ یہ کہ یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے، الف سے یا تک، الف لام میم سے والناس تک۔ اس میں کوئی ایک حرف کی بھی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے، نہ کسی نے اپنی طرف سے ڈالا ہے، اور نہ جو نازل ہوا تھا اس میں کوئی لفظ چھوٹا ہے۔ یہ 100% اللہ کا کلام ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں ملایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے یہ ایمان۔ اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ بہترین کتاب ہے لیکن محمد کا کلام ہے، آپ کی کتاب ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اس میں ہدایت ہے، ایمان کا مطلب یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اسی میں نجات ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی ایمان۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی قراءت کی جائے، اور اگر قرآن کریم کی قراءت نہیں کی جاتی تو اس پر ایمان صرف کافی نہیں ہے، اس کی تلاوت بھی لازم ہے۔ اپنی حد تک اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اور سیکھیں، نہیں سیکھ رہے ہیں تو یہ جرم ہے، اور قرآن کی حق تلفی ہے، اور اس کا پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم خود اللہ کے پاس جا کے یہ کہے گا کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور متروک بنا دیا تھا۔ اور قرآن کریم کو متروک بنانے، مہجور بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 دن تک اگر قرآن کریم نہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن چھوڑنے والے لوگ ہیں، اور قرآن کے حق تلفی کرنے والے اور قرآن کے مجرم ہیں، تو اس کی قراءت کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، ادب کے ساتھ اگر یہ کتاب پڑھی جائے گی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ بے ادبی کے ساتھ عام کتاب سمجھ کر اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ احترام اور تعظیم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ عربی ہیں تو قرآن کریم آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن اگر آپ عجمی ہیں تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ دیکھنا ہوگا، ترجمہ سیکھنا ہوگا، تفسیر پڑھنی ہوگی، یہ بھی لازم ہے، یعنی اس کا فہم کے بغیر قرآن کریم ظاہر ہے کہ صرف تلاوت، اس کا فائدہ اجر کی صورت میں تو ہوگا، لیکن یہ رہنمائی آپ کا نہیں کر سکے گا۔ یہ رہنمائی اس طرح کر سکے گا کہ آپ اس کی بات سمجھ رہے تو آپ کو بات سمجھائے گا۔ یہ قرآن کریم کا فہم ہے، اور اس کے بعد اس میں تدبر کرنا ہے، فقہ القرآن، قرآن کا تدبر کے غور و فکر بھی کریں، یہ نہیں کہ سن لیا اور سمجھ لیا اور چھوڑ دیا، نہیں، اس میں غور و فکر بھی کریں۔ اس کے بعد اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ صرف قرآن کا علم حاصل کرنے تو کافر بھی کرتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنا یہ اس کا 5واں حق ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور قرآن کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ چھٹا اس کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم خود سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھائیں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں۔ تو تبلیغ قرآن کریم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اصل تبلیغ جو ہے وہ قرآن کریم کی ہے۔ آداب کی تبلیغ اور دوسری چیزوں کی تبلیغ وہ بعد کی چیز ہے۔ پہلی جو ہے تبلیغ اور سب سے اہم تبلیغ یہ ہے کہ اس کے قرآن کریم کی آیات کی صاف صاف تبلیغ کی جائے۔ اور اس کے بعد 7واں حکم اس کا یہ ہے کہ صرف لوگوں کو پہنچانا اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کو نافذ کر دیں، اس کی تنفیذ اور تطبیق کے لیے اپنی کوششیں اور اپنے مساعی اور جد و جہد بروئے کار لائیں، اور اس میں جس کا جتنا حصہ ہو سکتا ہے باثر ہے تو اپنا وہ اثر استعمال کرے، یا پھر ایسی جماعت کے ساتھ مل جائے، ایسی تحریک کے ساتھ مل جائے، اور یہ ایسی کوششیں ہوں کہ قرآن ملک کا، دنیا کا قانون بن جائے، لا بن جائے، دستور بن جائے، اور اسی طرح معاشرے میں اس کی تنفیذ کی، اس پر عمل ہو۔
یہ بھی اس کا اہم حق ہے۔ تو کم از کم یہ 7 حقوق قرآن کریم کے ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ اگر ان کی پاسداری کی جائے گی تو قرآن کریم یقیناً ہمارا بہترین رہنما بن جائے گا اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہوگا، نجات کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔